السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ہم سب ان مہمانان رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو سارا دن قرآن پاک کو حفظ یاد کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے عظیم بچوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں۔ یہ مدرسے کے طلباء جو سارا دن قرآن یاد کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ گزرتا ہے ان کا دن، بلکہ بعضے تو ایسی محنت کرتے ہیں کہ سوتے میں بھی وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ آج کے دن کا ہمارا یہ وقت بہت قیمتی بن رہا ہے۔ بھئی احباب سے گزارش ہے کہ تھوڑا قریب ہو کے بیٹھیں، باہر پیچھے کافی مجمع کھڑا ہے، زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، قریب ہوں گے تو کھڑے ہونے والوں کے لیے جگہ بنے گی۔ تقاربوا یا احباب، قریب تشریف لائیں، مل کر بیٹھیں۔ جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا علیہ السلام کی مجلس میں ایسے مل کے جڑ کے بیٹھتے تھے کہ اگر ان پر ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی گزرے ہیں تو یہ بیجا نہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو مستقبل کے ستارے ہیں، جن کو دیکھ کر پورا معاشرہ روشنی حاصل کرے گا اور راہ راست پہ چلے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں بھائیو ہم کہ اس وقت ہم ان حفاظ کے اندر بیٹھے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حافظ قرآن کو جنت کے 10 ویزے ملیں گے۔ آج یورپ کے، امریکہ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں کیا جاتا، اور ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی جن کو جنت کے ویزے رب نے دینے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنت کے ویزے یہ حافظ قرآن نے جس کو تھما دینا ہے اس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حافظ قرآن کے خونی رشتہ دار جو اپنی بد عملیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، آج حافظ قرآن نے اپنے اس عزیز کو، اپنے اس چچا کو، اپنے اس ماموں کو، اپنے اس خالو کو، اپنے اس تایا کو وہ ویزا دیا ہے تو اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔
فرمایا کیونکہ اس کے ہاتھ میں جنت کا ویزا آ گیا ہے، اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جہنم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں تمام مجمع سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے علاقے میں جہاں جہاں مدرسہ ہے، آپ کے محلے میں جو جو بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، محبت کی نگاہ سے اسے دیکھیے اور احترام سے استقبال کیجیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہمیں اپنے عملوں پر اعتبار نہیں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے پاس کم سے کم 10 ویزے ہونے ہیں۔ اور میں مجمع سے بھی ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ اصل بات تو ہمارے حضرت مفتی شاہد مسعود صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ مجمع سے میں یہ گزارش کروں گا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک اپنے مصلی پہ تشریف رکھتے تھے، صحابہ سے احوال لیتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو تعبیر ارشاد فرماتے، کوئی جماعت تیار کرنی ہوتی تو اس کو ہدایات دیتے، یا بعض دفعہ صحابہ کوئی بات کرتے تو آپ ان کی بات میں شرکت فرماتے اور اشراق پڑھ کے مصلی سے اٹھتے تھے۔ تو آپ مصلی بیٹھے ہیں تو اتنے میں سورج طلوع ہونا شروع ہوا۔ کیا دیکھا جا رہا ہے کہ جب سورج چڑھ رہا ہے تو بہت تیز شعاعوں سے طلوع ہو رہا ہے۔ صحابہ بھی حیران ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ چڑھتا سورج ہے، نظر بھر کے دیکھنے نہیں دے رہا۔ چڑھتے سورج کو دیکھا جا سکتا ہے، ڈوبتے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، آج نہیں دیکھا جا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اتنے میں جبرائیل آ گئے۔ یہی سوال حضور نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ لیا، جبرائیل کیا بات ہے؟ آج چڑھتا سورج نگاہ بھر کے دیکھنے نہیں دے رہا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام نامی ہے معاویہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کا وصال ہو گیا۔ ان کے جنازے پر فرشتے اتنی کثرت سے اترے ہیں کہ سورج کا نور دوبالا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عمل کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، تمام صحابہ سچ بولتے تھے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی جھوٹ بولا۔ تمام صحابہ عادل تھے، تمام صحابہ جو تجارت کرتے تھے تو پورا تولتے تھے، کسی صحابی نے کسی کا کوئی حق نہیں دبایا کبھی بھی۔ تمام صحابہ نمازی تھے، روزہ دار تھے، صفات والے تھے، اعمال والے تھے۔ شائبہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ایک صحابی بے نمازی ہو، اس کا شائبہ بھی نہیں۔ صفات تو سب میں ہیں۔ یا رسول اللہ عمل کیا ہے؟ یہ سب کچھ تو ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، عمل کیا ہے؟ سنیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کے یہ صحابی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ کتنی بڑی صورت ہے بھئی یہ، 2.5 لائنوں میں صورت ہے یہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ پڑھنا مشکل کام ہے؟ بے وضو انسان بھی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، بے غسل تو نہیں کر سکتا۔ تو آدمی دکان پہ بیٹھا ہے پڑھ سکتا ہے، گاڑی چلا رہا ہے تلاوت کر رہا ہے قل هو اللہ کی، آدمی پیدل چل رہا ہے واک کر رہا ہے قل هو اللہ کی تلاوت کرے۔ کیا ہوگا؟ موت کا وقت ہوگا، 70,000 فرشتے نازل ہوں گے استقبال میں لے جانے کے لیے۔ کیوں؟ یہ سورت اخلاص بہت پڑھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی چھوٹی سی سورت کے پڑھنے پر یہ کچھ مل رہا ہے، پورا قرآن پڑھنے پہ کیا ملے گا؟ اس لیے تمام مجمع سے میری گزارش ہے کہ وہ نیت کریں کہ ہم سب نے صحیح قرآن پڑھنا سیکھنا ہے۔ جو طلبہ کے فضائل مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے ہیں، واللہ وہی 100% فضائل
اس 70 سال 50 سال 60 سال کے بزرگ آدمی کے لیے، اس خاتون کے لیے بھی ہیں جو قرآن کو ناظرہ پڑھنا سیکھنے کے لیے کسی کے پاس چل کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہمیں آدھا گھنٹہ دے دیں، ہمیں قرآن صحیح پڑھنا سکھا دیں۔ اس لیے جنہیں قرآن صحیح پڑھنا سیکھنا ہے، ابھی نہیں پڑھ پائے، وہ ضرور سیکھیں۔ اپنے اوقات کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کے طالب علم بن جائیں، اور جو ماشاءاللہ اچھا پڑھنا جانتے ہیں وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان اور قرآن کا بڑا جوڑ ہے۔ میں نے ایسے دو بندوں کی زیارت کی ہے جو روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، روزانہ بلا ناغہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ سال میں کتنے قرآن ختم کرتے ہیں؟ 365 قرآن پاک ختم کرتے ہیں، الف لام میم سے والناس تک، یومیہ روزانہ۔ میں نے ایسے دو بندوں کی زیارت کی، ان میں سے ایک ناظرہ خان، ایک حافظ القرآن۔ تعلق کی بات۔ اور آخری بات، میں کیونکہ سارا مجمع ماشاءاللہ نیک لوگوں کا مجمع بیٹھا ہے، آخری بات میں نے آپ سے اب پوچھنی ہے، اور ہر ایک نے مجھے جواب نہیں دینا، اپنے آپ کو جواب دینا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے میں اس میں کتنا پورا اتر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرا جو امتی 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا، تکبیر اولیٰ سے مراد امام صاحب جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا، جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا 2 انعام ملیں گے۔ جہنم سے بری کر دیا جائے گا، یہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا۔ دوسرا انعام منافقت سے بری، پکا مومن۔ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ میں 20 سال سے نمازی ہوں، میں 40 سال سے نمازی ہوں، کیا میرے ان 40 سالوں میں 40 دن 200 نمازیں لگاتار جس میں ایک کا بھی گیپ نہیں، 40 دن کی 200 نمازیں ایسی ہیں میری زندگی میں جس میں تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو؟ اگر نہیں ہے تو کب آئیں گے وہ 40 دن میری زندگی میں؟ تو کون سا وقت ہوگا پھر مجھے اللہ کون سا وقت دیا جائے گا کہ میں 40 روز 200 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھوں اور یہ 2 پروانے حاصل کروں کہ میرا نام جہنم کی لسٹ سے ہٹا دیا جائے اور مجھے منافقت سے بری کر دیا جائے؟ کیا ہم سب نہیں یہ چاہتے کہ ہم میں سے کسی کو بھی اللہ منافق نہ بنائے اور ہم سب جہنم سے آزاد ہو جائیں؟ سب چاہتے ہیں۔ تو بھائی پھر 40 روز وہ زندگی میں کب آئیں گے؟ سب نمازی لوگ بیٹھے ہیں۔ اب موقع آ گیا ہے، شعبان چل رہا ہے، شعبان کے 10 دن جوڑیں اور رمضان کے پورے 30 دن، 40 ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 40 روز رمضان المبارک کے 30 اور 10 پہلے یا بعد میں، یہ 40 روز اس رمضان میں ہم نے انشاءاللہ پورے کرنے ہیں، اور 200 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھ کر اپنا نام منافقت سے بری کروانے میں اور جہنم سے بری کروانے میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بھائیو۔ جو اس کے لیے میں نسخہ دے دیتا ہوں، جو اس نسخے پہ عمل کرے گا اسے 200 نمازوں میں تکبیر اولیٰ نصیب ہوگی۔ نسخہ کیا ہے؟ سارے چاہتے ہیں تو نسخہ یہ ہے کہ آذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ دو، وضو کر کے مسجد پہنچ جاؤ، آپ کو انشاءاللہ یہ پروانہ ملے گا کہ 40ویں روز اعلان ہو جائے گا کہ میرا یہ بندہ جہنم سے آزاد ہو چکا ہے اور میرا یہ بندہ منافقت سے بری ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔